حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے خالق دو جہاں، مالک انس و جہاں، شہنشاہ کائنات رب ذوالجلال کی مدح و ثنا، اس کی بڑائی، بزرگی، کبریائی بیان ہو جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار، جس نے ہمیں زندگی بخشی، ایمان جیسی دولت دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا، قرآن جیسی کتاب دی، اور نیکیاں کمانے کے لیے ایسے بہترین اوقات ہمیں عنایت فرمائے کہ اگر ان اوقات کا ہم صحیح طور پر استعمال کریں تو پچھلے کے لوگ جن کی عمریں بہت زیادہ تھیں ان سے بھی ہماری نیکیاں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو، جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے اللہ اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہے۔ رمضان نیکیوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ رمضان جس طرح روزے کا مہینہ ہے، رمضان جس طریقے سے رب کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، رمضان جس طریقے سے قرآن سے لو لگانے کا مہینہ ہے، رمضان جس طریقے سے نوافل کا خوب اہتمام کرنے کا مہینہ ہے، وہی رمضان دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، رمضان استغفار کا بھی مہینہ ہے، رمضان توبہ کرنے کا مہینہ ہے، رمضان رجوع الی اللہ کرنے کا مہینہ ہے اور رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اسی حوالے سے میں یہ عنوان لے کر آپ حضرات کے سامنے ٹھہرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی سچی بات کہنے والا بنائے اور تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 میں کہا، قل، اے نبی کہہ دیجئے۔ اور یہ بات رب ذوالجلال نے اس وقت کہی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ دیکھیے آپ جو دعوت دیتے ہیں، آپ جس دین کی طرف بلا رہے ہیں، آپ جس رب کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ہمارے ماضی کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، خطائیں اتنی زیادہ ہیں، غلطیاں اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اتنا سب کچھ کر چکے ہیں کہ ہمیں معافی نہیں مل سکتی۔ ہماری پاسٹ کی زندگی بہت زیادہ خطرناک گزری ہے۔ اللہ رب العالمین تو دل کی بات جانتا ہے، یہ لوگ تو خیر زبان سے کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی اور کہا، اے نبی آپ انہیں یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی رحمت کیسی ہے۔ یہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے امید دکھائی دے رہے ہیں، آپ ان کو یہ پہنچا دیجئے، قل، آپ بتا دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندو، یا عبادی، اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اتنا رحیم ہے کہ قرآن میں بہت سارے مقام پر گنہگاروں کو مخاطب کیا اللہ نے تو یا عبادی کہہ کر مخاطب کیا، اے میرے بندو، ہے نا، اے گنہگاروں نہیں کہا، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو کہ جنہوں نے اسراف کر کے، زیادتیاں کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیا ہے، غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔
بہت معاف کرنے والا، بہت بخشش فرمانے والا۔ ہاں یہ آیت ذرا دیکھیے آپ کہ اللہ رب العالمین کون ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے رکوع اور سجود کرتے ہیں، وہ کیسا ہے۔ دنیا کے اندر نوکر سے غلطی ہو جائے، بہت کم مالک ہوں گے کہ وہ معاف کر دیں، اور اللہ رب العالمین یہاں مخاطب کر کے کہہ رہا، قل اے نبی آپ بتا دیجئے، یہ پیغام بندوں تک پہنچا دیجئے، کتنی بھی غلطیاں کیے ہوں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، یہ مت کبھی مت سوچنا کہ نہیں میری غلطیاں بہت زیادہ ہیں، معافی نہیں مل سکتی، میری خطائیں بہت زیادہ ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تم کون سے بھی ہو، کیسے بھی ہو، آنسو بہا کر کے رب کے حضور میں معافی مانگ کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ ساری غلطیوں کو معاف فرما دے گا، یہ اللہ نے اعلان کیا ہے۔ ہم لوگ قرآن مجید کے اندر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس واقعے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو کہ انسان ہیں، ان سے غلطی ہو رہی ہے، اور غلطی ہونے کے بعد وہ توبہ کر رہے ہیں۔ یہ انسان کی صفت ہے، غلطی کا ہو جانا اور غلطی کے بعد معافی مانگ لینا، یہ انسان کی صفت ہے۔ غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، جیسے پہلے انسان دادا آدم علیہ السلام سے۔ اللہ نے پہلا سبق ہم کو سکھایا کہ دیکھو غلطی ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، غلطی ہو گئی، انہوں نے معافی مانگ لی۔ وہیں دوسری طرف دیکھیے، دوسرا کردار ابلیس ہے، اس سے بھی غلطی ہوئی، مگر وہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا، اپنی غلطی پر جم گیا، اپنی غلطی پر اکڑ گیا، اور اپنی غلطی کو صحیح ٹھہرانے پر لگ گیا۔ یہ شیطان کی صفت ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے اگر غلطیاں ہو جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، غلطی نہیں ہونی تھی، ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لی۔ اور انسان سے غلطی نہ ہو، یہ بہت بعید بات ہے، یہ بڑی دور کی بات ہے کہ انسان سے خطا نہ ہو، انسان ہو اور غلطی نہ ہو، بشر ہو اور اس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ خود حدیث کے اندر دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے اور اللہ سے معافی نہ مانگتے، اگر تم گناہ نہ کرتے اور اللہ سے معافی نہ مانگتے، تو اللہ تمہیں ختم کر کے دوسرے لوگوں کو لے آتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو وہ انہیں معاف کر دیتا۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ حدیث یہ بتا رہی ہے غلطیاں ہوں گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا غلطیاں نہ ہو۔ اگر تم غلطی نہ کرتے، گناہ نہ کرتے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو لے کر کے آتا تمہیں ختم کر کے جو غلطیاں کریں اور اللہ سے معافی مانگے۔ ہاں تو انسان سے غلطیاں ہوں گی۔ غلط بات کیا ہے؟ غلطیوں پر جم جانا، غلطی کیے ہیں، غلطی پر غلطی کرنا، گناہ ہو گیا، گناہ پر گناہ کرنا، اللہ سے رجوع نہیں ہونا، اللہ سے معافی نہیں مانگنا، توبہ نہیں کرنا، استغفار نہیں کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروانا، یہ ہماری غلطی۔ گناہ کا ہو جانا یہ بڑی غلطی نہیں، اس پر ڈٹ جانا یہ بڑی غلطی، جو شیطان کی صفت۔ انسان کی صفت غلطی کے بعد توبہ کرنا ہے، یہ انسان کی صفت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر انسان کس کو کہا؟ بہتر انسان بنو آدم میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہترین انسان، سب سے اچھا انسان، سب سے بہتر انسان کس کو کہا؟ ذرا سنو تو صحیح، ترمذی کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد گنہگار ہے، خطا کار ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں غلطی نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کچھ غلطی سرزد نہ ہوئی ہو۔ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے، اور ان خطا کاروں میں وخیر الخطائین التوابون، ان خطا کاروں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ بہترین خطا کار کا وخیر الخطائین،
بہترین خطا کار. اب سوچئے ایسا نہیں بہترین انسان، بہترین خطا کار. کوئی خطا ہو گئی ٹھیک ہو گئی، لیکن ان خطا کاروں میں بہترین خطا کار وہ ہیں کہ وہ خطا ہو گئی التوابون، وہ اللہ سے توبہ کر لیتے، اللہ سے معافیاں مانگ لیتے ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو ہے یہ بہترین لوگ ہیں، بہترین خطا کار. خطا ہو گئی معافی مانگ لی، غلطیاں کیے، اللہ رب العالمین سے توبہ کر. ہاں، توبہ کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے. ہم لوگ جو ہے نا یہ چیز بھول ہی گئے. رب کے سامنے رونا، گڑگڑانا، معافیاں مانگنا یہ بھول ہی گئے. اللہ تعالیٰ جب دنیا میں بھیجے تھے تب ایک ہی ہم کو سکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، ایک چیز اپنی طرف سے. باقی تمام چیزیں تو دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ سیکھے ہم. ایک چیز ہم ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آئے تھے، کوئی بھی ضرورت ہو رو کر مانگنا. کوئی پریشانی ہو، چھوٹے سے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کچھ درد ہوا رونا شروع، بھوک لگی رونا شروع، بستر کچا کر دیا رونا شروع. یہ چیز اللہ تعالیٰ سکھا کر بھیجے تھے، ہے نا. یہ ضرورت رو کر کے بیان کرنا یہ سکھا کر بھیجے، باقی چیزیں آ کر سیکھے، لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ سکھا کر کے بھیجے. اور بڑے ہوتے گئے جو پہلا سبق تھا وہی بھول گئے. جو پہلا سبق اللہ رب العالمین نے سکھا کر بھیجا تھا وہی بھول گئے کہ مانگنا ہو تو رونا، رو کر کے مانگنا. انبیاء جو گزرے ہیں، انبیاء خوب توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. ہاں، توبہ استغفار اللہ کا بہترین ذکر ہے. ضروری نہیں کہ آپ غلطی کیے ہوں تبھی توبہ کریں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سے کوئی غلطی یا خطا ہوئی نہ ہو. کبھی ہم کو پتا ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی پتا ہوتا. کبھی اپنی زبان سے کچھ ایسا بول جاتے ہیں کہ ہم کو نہیں پتا ہوتا کس کے دل پر کیا گزری ہمارے اس جملے سے، لیکن بہت کچھ گزر چکی ہوتی. اسی لیے ہمیشہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے. ہاں، اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کے ذریعے سے نجات دیتا ہے. جی نجات دیتا ہے. ہاں، اپنی غلطی مان لینے سے اور مان کر کے اللہ سے معافی مانگ لینے سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت سے نکال لیتا ہے. ذرا یونس علیہ السلام کو یاد کرو. یونس علیہ السلام سے چھوٹی سی بھول ہوئی، بغیر اللہ کی اجازت کے وہ اپنی بستی سے نکل گئے، اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے بغیر اللہ کی اجازت کے. اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا؟ پورا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، اتنا وقت نہیں. اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، اندھیرا ہی اندھیرا چاروں طرف، آسمائش سے بھر گئی پوری زندگی ان کی. سمندر کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی سمندر کی تہ میں، ہے نا. قصص الانبیاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یونس علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہاں سمندر کے نیچے بھی کنکر پتھر جو ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے نا، وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے. فوراً یاد آئی کہ میں صرف گھبرا کیوں رہا ہوں، اپنے رب کو کیوں نہیں پکار رہا. فوراً پکارا. بڑی مشہور سی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں خطا کاروں میں سے ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے بھول ہوئی ہے. ہاں، کیوں کہا اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں؟ معبود تو پہلے بھی مانتے تھے، تھوڑے دیر کے لیے انہوں نے اپنے نفس کو مان لیا تھا. نفس نے کہا غصے سے نکل جاؤ، نکل گئے. اللہ رب العالمین کی اجازت نہیں ملی تھی، اللہ کی بات وہاں نہیں دیکھ کر کے اپنے نفس کی بات دیکھ لی. اس لیے یہاں اقرار کر رہے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تھوڑے دیر کے لیے مجھ سے بھول ہو گئی تھی، میں نے نفس کی بات مان لی. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، بے عیب ہے، خطا کار میں ہوں، گنہگار میں ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے دعا قبول بھی کی، اور الحمدللہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے ان کو نجات دی. ہاں، بڑے سے بڑے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوں، اللہ سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، معافیاں مانگیے، دعائیں کیجئے. اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دے گا. جی ہاں، اللہ رب العالمین مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے. اب یہاں میں بتا دوں، ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں پتا. یہ مہینہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا ہے، لیکن یہ مہینہ خاص طور سے
اس میں خوب زیادہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یہ دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے اتنے روزے گزر گئے، محسوس نہیں ہو رہا کتنے آدھے گزر گئے. اور ہم نے کیا کیا، کتنا کمایا، کتنی نیکیاں ہم نے حاصل کی. ذرا غور کرو، قرآن کتنا ختم کیا، کتنے نوافل ادا کیے، کتنی زیادہ نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی ہوں گی. اس پر بات کرنی چاہیے، اس پر سوچنا چاہیے. تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھ کر کے جاؤ. بے شک ہم صرف دل سے اپنے رب کو پکاریں، اللہ تعالیٰ ہماری پکار سننے والا، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. مگر کتاب و سنت کے اندر ایک طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک طریقے سے، ایک اصول کے ساتھ اپنے رب کو ہمیں پکارنا چاہیے. وہ طریقہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. آدمی جب دعا کرے نا تو بہتر ہے کہ وضو کی حالت میں، اور ویسی بھی ایک مسلمان کو، مومن کو ہمیشہ وضو کی حالت میں ہونا چاہیے. جب اللہ کے حضور بیٹھیں قبلہ رخ ہو کر کے، ہم ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ کہاں ہونا چاہیے؟ ہمارے چہرے کے سامنے ہونا چاہیے. یہ کندھا ہمارا ایسا اٹھا ہوا ہو، ایسا یہ چپکا ہوا وہ نہ ہو، یہ ہاتھ کھلے ہوں اور اس طریقے سے ہمارے چہرے کے سامنے اس طریقے سے ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے. ہم ایسے، ہمارے کتنے بھائی ہیں دعا مانگتے ہیں منڈی اسی کے اندر رکھتے. یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے، دعا میں شدت اختیار کرتے تھے تو آپ کا ہاتھ بلند ہوتا تھا. دیکھو ایسے بلند ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اوپر کی طرف. جتنی زیادہ شدت اختیار کرتے تھے دعا میں، ہاتھ اوپر بلند ہوتا تھا. ہم لوگوں کے پاس غلطی کیا، ہم لوگ ہاتھ ایسا کھولتے جاتے، ہمارا ایسا ہوتا الٹا. دعاؤں کے اندر بھی جو طریقہ ہے اس کو استعمال کرنا. تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے ہمارے ایسے. اچھا اس طریقے سے دعا مانگو گے نا تو بہت زیادہ دیر تک ہاتھ نہیں اٹھا پاؤ گے، جان لو. یہ جو منڈیاں گھسیڑے رہتے ہیں ایسے نا، وہ تو آپ گھنٹوں کے یہ رکھو گے، لیکن یہ آپ گھنٹے نہیں کر پاؤ گے، ہے نا. یہ مشکل چیز ہے، یہ سمجھو اس چیز کو. دعا کا طریقہ یہی ہے. اور جب دعا مانگو تو اب سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرو. ہاں، اپنے گناہوں کا اقرار کرو کہ اللہ بڑا خطا کار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، معصیت میں ڈوبا ہوا ہوں، مانتا ہوں اس چیز کو میرے رب. اپنے گناہوں کا اقرار، خود سپردگی، ہاں، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر دینا، جس طریقے سے یونس علیہ السلام نے پیش کیا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، غلط میں مجھ سے بھول ہوئی ہے. ایسے اپنے آپ کو سپرد کرنا، اللہ کے حوالے کرنا. اور پھر اس کے بعد اپنے حاجات رکھنا، اپنے حاجات مختصر رکھنا، جوامع الکلم، مختصر جملوں کے ساتھ رکھنا. لمبی چوڑی اس میں تقریر نہیں کرنا، ہاں، لمبی چوڑی بات نہیں کرنا. جو کچھ مانگنا ہے مانگنا، مگر مختصر طریقے سے، کم جملوں کے ساتھ مانگنا. اور دعا کا جو اختتام کرنا وہ اللہ کی تعریف پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پر. یہ دعا کا طریقہ ہے جی. اس طریقے سے دعا مانگی جاتی ہے. ہاں، ہمارے پاس دعا مانگنا ہو، توبہ کرنا ہو، استغفار کرنا ہو، لوگ بس کرے نکل گئے. کچھ لوگوں کو تو میں ایسا محسوس کرتا ہوں، ہاتھا واتا سے کر لیے جو ہو گیا. یہ کون سا توبہ کا طریقہ ہے؟ یہ کون سی دعا مانگنے کا طریقہ ہے؟ فرض نمازوں کے بعد بھی دعائیں مانگنی چاہیے. بات آئی ہے تو ذکر کر رہا ہوں، فرض نمازوں کے بعد بھی دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے. لیکن نہیں، مولوی صاحب نہیں مانگ رہے ہیں، امام صاحب نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھی نہیں کریں گے. امام صاحب کی ذمہ داری ہے دعا کرنا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خالی امام صاحب کے؟ بات ذرا کڑوی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا. امام صاحب دعا کریں گے تبھی کریں گے؟ نہیں، امام صاحب جب نماز پڑھا ہے تو دعا بھی کر سکتے نا. امام صاحب دعا اس لیے نہیں کر رہے ہیں اجتماعی دعا کہ ہاتھ اٹھائیں اور پھر اس کے بعد دعا کریں اور آپ سب لوگ پیچھے آمین آمین کریں. اس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگا کرتے تھے. یہ طریقہ کار ہمارے نبی کا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت بتائی. اب دعا وہ عبادت، دعا عبادت، دعا عبادت کا مقصد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا اہتمام کرنے کے لیے کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کروائی ہے. اسی لیے دیکھیے اب رمضان گزرتا جا رہا ہے، میں اجتماعی دعا نہیں کرواتا ہوں فرض نماز، کیونکہ ہمارے نبی نے نہیں کروایا نا.
جہاں جہاں جو لوگ اجتماعی دعا کروا رہے ہیں وہ سنت کے خلاف کر رہے ہیں، نبی نے نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں کروانے والے؟ نہیں، کروا دیں، لوگ کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف. اور اس میں نقصان بھی ہے، یہ دعا کا طریقہ صحیح بھی نہیں ہے عقلی طور پر بھی. ذرا سوچو، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، خواتین نیچے موجود ہیں الحمدللہ، کس کو کیا ضرورت ہے، کس کے کیا مسائل ہیں، کس کو کیا پرابلم ہے، ہر ایک کے بارے میں ہم صاحب کو پتا ہوگا؟ ہر ایک کے بارے میں امام صاحب کو پتا ہوگا؟ نہیں نا. جس کو جو مانگنا ہے، جس طریقے سے مانگنا ہے وہ بندہ مانگے گا نا. کسی کو کیا پریشانی وہ بندہ جانے گا نا. جس کے اوپر گزرتی ہے اس کے احساسات الگ ہوتے ہیں نا، امام صاحب کو تھوڑی ہوں گے. اسی لیے فرض نماز کے بعد بھی دعائیں مانگیے. ہاں اس میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ہے، لیکن دعائیں مانگیے، بیٹھیے. فرض نماز کے بعد بھی دعا قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے. ہاں یہ مت دیکھیے کہ امام صاحب دعا نہیں کروا رہے ہم دعائیں نہیں کریں گے. اللہ کے بندو دعائیں مانگو، خوب مانگو، بہت زیادہ مانگو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کے سامنے کہتے تھے خوب دعا کرو، خوب دعا کرو، خوب دعا کرو، اللہ تعالیٰ خوب دیتا ہے. تو صحابہ کرام کہنے لگے ہم خوب اللہ سے مانگیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی خوب دے گا، اللہ خوب دے گا. ہاں ہمیشہ یاد رکھو دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے. دعا کے تعلق سے چند باتیں یاد رکھو، دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. حدیث کے اندر کہا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دعا کرتا ہے، جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے. ٹھیک، اگر اللہ نے وہ چیز نہیں دی اس کے بدلے میں کچھ دوسرا دے دیتا ہے. اب بندے نے یہ چیز تو مانگی نہیں تھی، دوسری چیز، اسی لیے وہ کیئر بھی نہیں کرتا کہ مطلب یہ چیز مجھے ملی ہے دعا کی وجہ سے. اس کے دماغ میں ایک ہی بات رہتی ہے یہ چیز مانگا تھا، یہ چیز نہیں ملی، حالانکہ اس کی جگہ پر اللہ نے کچھ دوسرا اس کو دے دیا ہے جو اس کے لیے زیادہ بہتر تھا. اللہ جانتا ہے نا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اسی لیے اللہ نے وہ چیز نہیں دی، کچھ دوسری دے دی، لیکن بندہ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا. یا اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا. کوئی مصیبت ہمارے لیے لکھی ہوتی ہے کہ یہ مصیبت، یہ آزمائش آپ پر آنے والی تھی، مگر اس دعا کی بدولت اللہ اس مصیبت کو ڈال دیتا ہے، اس مصیبت کو اللہ روک دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے کہ نہیں اس نے دعائیں مانگی ہیں مجھ سے، میں مصیبت اس پر نہیں نازل کروں. یا چلو مصیبت بھی ہٹا دو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بچا کر رکھتا ہے، اور قیامت والے دن جبکہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس دن ہمارے وہ دعا کام آئے، تو ہماری دعا بیکار گئی. ہم لوگ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں اتنے دن سے دعا مانگ رہا ہوں امام صاحب، دعا قبول نہیں ہو رہی، ذرا آپ بھی دعا کرو. فلاں چیز کا سوال کر رہے ہیں، رو رو کر مانگ رہے ہیں، تہجد میں مانگ رہے ہیں، لیکن وہ چیز مل ہی نہیں رہی ہے. ہمیشہ یاد رکھو دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں نا، اس کے چند وجوہات. ایک بہت بڑی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی دعا قبول نہ ہونے کی، کہ بندہ ایمان میں صحیح نہ ہو. دعا کی قبولیت کے لیے ایمان صحیح ہونا بہت ضروری، اللہ پر یقین ہونا بہت ضروری. ہاں مکمل ایمان اور یقین ہونا ضروری. اور دوسرا رزق حلال کا ہونا ضروری. آپ جو کھا رہے ہیں، آپ جو پہن رہے ہیں، رزق حلال کا ہو. اور دعا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ جلد بازی کا مطلب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ کہتا ہے میں مانگا میں مانگا میں مانگا، اللہ سن ہی نہیں رہے، یہ جلد بازی ہے. آپ کاؤنٹ کر کے مانگ رہے ہو کہ 10 دن سے مانگ رہا ہوں، 20 دن سے مانگ رہا ہوں، گن کر کے مانگ رہے ہو، تو یہ جلد بازی ہے. جو جلد بازی کرے گا اللہ اس کی نہیں سنتے. ہاں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اصولاً، جلد بازی نہیں کرنا. اور چوتھی چیز یہ کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کی جاتی. جو دعائیں خشوع اور خضوع سے مانگی جاتی ہیں وہی دعائیں قبول ہوتی ہیں. غافل دلوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں. غافل دل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مانگ رہا ہے دماغ کہیں اور ہے، الفاظ ادا تو کر رہا ہے لیکن دماغی حالت سے کہیں اور موجود ہے، دماغ میں کچھ الگ چل رہا ہے، الفاظ کچھ الگ چل رہے ہیں. جسے ہم کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں مسجدوں کے اندر لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، اچھا دعا یہاں مانگ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں، ہے نا، اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ایسی دعائیں قبول ہوں گی؟
غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں، اور شکوک و شبہات رکھنے والے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ شکوک و شبہات کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے شک میں ہو، اے اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہیں تو قبول کر لیں، اے اللہ تعالیٰ اگر آپ ایسا کر دیں، اگر کیا اللہ تعالیٰ کو کیا کوئی روک سکتا ہے دعا قبول کرنے سے؟ یقین سے دعا مانگو، اے اللہ تیرا یہ بندہ محتاج ہے تو عطا فرما، اے اللہ تیرا بندہ بیمار ہے شفا فرما، اے اللہ تیرا یہ بندہ پریشان حال ہے مصیبت دور فرما۔ یقین کے ساتھ دعا کیجیے تب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ چند چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں بہت اہم ہیں۔ آج لوگ دعائیں تو مانگتے ہیں مگر ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ سے خوب زیادہ مانگو، خوب توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، دعائیں مانگو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث میں سناؤ، صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت رات کو پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت اللہ تعالیٰ رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا شخص توبہ کر لے، دن میں کچھ غلطی ہوئی ہے رات میں معافی مانگ لے۔ اسی طرح دن کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا آدمی توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی کہ بس توبہ کا دروازہ بند ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہاں اللہ انتظار کر رہا ہے بندوں کا، میری معافی مانگو، اللہ رب العالمین سے رجوع کرو، گڑاؤ اللہ کے سامنے۔ ہم لوگ عام دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی تہجد میں بہت کم لوگ اٹھ پاتے ہیں۔ ہاں تہجد میں، تہجد کے وقت عام دنوں میں اٹھنا بولے تو کمال کی بات، نہیں اٹھ پاتے لوگ، نہ مرد نہ خواتین۔ تہجد میں اٹھنا بولے تو بہت کم لوگ اٹھ پاتے، لیکن آج کے دنوں میں اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں؟ لوگ اٹھ جا رہے ہیں، خواتین تو ماشاءاللہ مردوں سے پہلے اٹھ جا رہی ہیں، لیکن ہم لوگ بس ایک ہی کام خالی کر رہے ہیں، بس ایک ہی کام، کیا؟ سحری کھانا۔ بس اتنا اچھے موقع پر اٹھ کر کے بھی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ ہاں اتنے اچھے ٹائم پر، جبکہ اللہ کی طرف سے آفر چل رہا ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے مجھ سے مانگے، کوئی سوال کرنے والا ہے مجھ سے سوال کرے، ہاں کوئی پکارنے والا ہے مجھے پکارے، میں اس کے پکار کو سنوں، اس کا جواب دوں۔ آفر چل رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس وقت خالی ہم اٹھ کر کے سحری کھا رہے۔ حالانکہ سحری کھانا بھی باعث سے رحمت ہے، برکت ہے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تھوڑا سا اگر دعائیں مانگ لیں اس وقت، تھوڑا استغفار کر لیں، تھوڑا توبہ کر لیں، کتنی اچھی بات ہے نا۔ ضرور کیجئے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، خواتین بھی سن رہی ہیں۔ 5 منٹ ہی کیوں نہ صحیح، 5 منٹ ہی کیوں نہ صحیح، تھوڑا سا وقت نکال کر کے اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائیے۔ ہاں اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائیے۔ اللہ ہمیں بہت چاہتا ہے، اللہ ہمیں بہت چاہتا ہے۔ حدیث دیکھیے، حدیث قدسی ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، بڑی پیاری حدیث، بڑی پیاری حدیث، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ جو میں نے آج آیت پڑھی نا کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت تم معاف کر دیے جاؤ گے، وہ آیت مجھے بہت پسند ہے۔ بس اس آیت کو میں اتنا زیادہ پسند کرتا ہوں، قرآن مجید کی بہترین آیت، ساری آیتیں بہترین ہیں، لیکن وہ آیت ہم گنہگار بندوں کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم گناہ کتنا بھی کیے ہوئے ہو لیکن اگر معافی مانگو گے تو میں معاف کر دوں گا، ہاں معاف کر دوں گا۔ بڑی پیاری ہے۔ یہ حدیث بھی دیکھو، یہ حدیث بھی دیکھو، اے ابن آدم اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے اور تمام امیدیں مجھ سے وابستہ رکھے تو خواہ تم سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو معافی مانگو، معاف کرتا رہوں گا، اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے معافی مانگ لے میں تجھے معاف کر دوں گا، اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا اگر تم میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کر کے آئے، پھر تمہاری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے تو میں زمین کے برابر تجھے مغفرت سے نواز دوں گا، ہاں مغفرت سے نواز دوں گا۔ کتنی ساری احادیث اس معنی کی ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تو نے کتنی غلطیاں کی ہوں، کتنی خطائیں کی ہوں، کتنے گناہ کی ہوں، تیرے گناہ اگر زمین سے ہوتے 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 آسمان تک پہنچ جائے، حالانکہ آسمان کتنا بلند ہے، یہ جو بادل دکھائی دیتے ہیں یہ آسمان نہیں ہے، جو لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آسمان کتنا بلند ہے، کہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر زمین سے ہوتے ہوتے اتنے گناہ تمہارے کہ زمین سے ہوتے ہوتے تمہارے گناہ آسمان کو چھو جائیں اور پھر تم مجھ سے معافی مانگو، میرے حضور میں اگر توبہ کرو میں معاف کر دوں، میں اس سے کہیں زیادہ مغفرت تمہارے لیے لے کر کے آؤں۔ ہم اس اللہ کے بندے ہیں، ہاں، اسی لیے کبھی یہ مایوسی والی بات مت کیجئے کہ ہم بڑے گنہگار ہو گئے اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، بس سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو۔ اور معافی مانگنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی جان لو، اللہ توبہ کیسے قبول کرتے ہیں، کیا کیا شرائط ہیں توبہ کے، معافی مانگنے کی کنڈیشن کیا ہے، وہ کنڈیشن کے ساتھ معافی مانگنی ہے، تب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور معاف کر دیں گے کتنی بھی بڑی غلطی آپ نے کی۔ دیکھو سب سے پہلے معافی مانگنے میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اخلاص، سچے دل سے معافی ہے نا، سچے دکھاوا نہیں، سچے دل سے معافی، اخلاص کا ہونا۔ دوسرا گناہ پر شرمندگی ہو کہ اے اللہ مجھ سے ایسا ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، اے اللہ تعالیٰ میں شرمندہ ہوں، واقعی میں دل سے آپ شرمندگی محسوس کریں کہ مجھ سے ہو گیا، ایسی غلطی ہو گئی۔ تیسری چیز مستقبل میں یہ پکا وعدہ کریں اس وقت کہ انشاءاللہ اے میرے رب آئندہ سے ایسی غلطی مجھ سے نہیں ہو، ایسا گناہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اگر وہ غلطی آپ سے کسی بندے کے حق کے بارے میں ہوئی ہے تو پہلے اس بندے کو راضی کر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگ۔ ہاں اگر بندوں کے معاملات میں آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، تو پہلے آپ کیا کریں، جو آپ نے زمین پر قبضہ کیا اس کو واپس کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی غلطی کر لیے، کسی بندے کے حق کے بارے میں آپ نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، اس پر گھر بنا لیا، اور گھر بنا کر کے اس گھر کے ایک حجرے میں بیٹھ کر، کمرے میں بیٹھ کر تہجد پڑھ کر کے بولے اللہ زمین پہ قبضہ کر لیا تھا معاف کر دو، اسی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہو، قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ آپ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ آپ بندوں کا معاملہ اگر ہے تو پہلے بندوں سے جا کر کے ملنا۔ ہاں بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کے عزیز و اقارب ہے، کوئی لین دین والی بات تھی، اس کے عزیز و اقارب کے حوالے کرنا، کوئی بھی نہیں ہے، صدقہ و خیرات کر دینا، اللہ سے معافیاں مانگنا۔ ہاں یہ توبہ کے شرائط ہیں، توبہ صرف ایسے انگلیاں گالوں پر مار لینے سے نہیں مانی جاتی ہے، توبہ صرف دو چار جملے بول دینے سے بات نہیں بنتی ہے، توبہ کا مطلب ہے سچے دل سے ندامت، شرمندگی اور گناہ سے بچنے کا مکمل عہد اللہ رب العالمین کے حضور کرنا آنسو بہا کر، یہ توبہ ہے۔ ہاں اس طریقے سے ہم توبہ جب کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری توبہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، وقت ختم ہو گیا۔ کچھ اعلانات ہیں جو مجھ سے کرنے کے لیے کہے گئے ہیں، وہ اعلانات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے کر دوں۔ دیکھو ایک اعلان تو یہ ہے کہ الحمدللہ اس شہر میں کاماریڈی میں ماشاءاللہ مساجد الحمدللہ ہو گئے ہیں، لیکن اب سوچا گیا ہے یہ کہ مدرسے کے لیے زمین لی جائے، تو مدرسے کی زمین کے لیے ایک جگہ دیکھی گئی ہے، 200 گز پر ہے زمین، ایک گز کی جو قیمت ہوتی ہے وہ تقریباً 8,000 روپے، اسی لیے باؤچر بنائے گئے ہیں، دیکھیے اس طریقے سے 8,000 روپے کے، 8,000 روپے کچھ زیادہ نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں زیادہ نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ، صدقات، عطیات رمضان میں دل کھول کر کے نکالتے ہیں، اور نکالنا بھی چاہیے۔ تو جو ہے اگر آپ اس زمین کے لیے ایک باؤچر لیتے ہیں، یہ کارڈ لیتے ہیں، 8,000 روپے کا ہے، وہ جب تک مدرسہ رہے گا اس میں تعلیم ہوتی رہے گی، کتاب و سنت کی باتیں ہوتی رہیں گی، اچھے کام ہوتے رہیں گے، برابر آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ مرحومین کی طرف سے کوئی شخص ہے بھئی آگے بڑھ کر کے میں اور زیادہ دینا چاہتا ہوں،
اس کار خیر میں اور زیادہ حصہ لینا چاہتا ہوں، الحمدللہ ذمہ داروں سے ملیں، بات کریں، اور بھی کچھ تفصیل اس کے بارے میں جاننی ہو تو ذمہ داروں سے ملیں، بات کریں۔ ہم صرف اتنا آپ سے کہیں گے کہ اس مقدس مہینے میں کہ جہاں کہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، ان میں سے جو ہے اس زمین کے لیے بھی حصہ نکالیں، اور ضرور بھی ضرور جو ہے اس میں شامل ہوں، کیونکہ یہ مسجد کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے بھی مسجد کی چیز ہے تو مسجد میں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ کیا ہے؟ مدرسے کے لیے ہے، اور مدرسے میں زکوٰۃ بالکل چلتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ فی سبیل اللہ میں مدرسہ بھی آتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے آپ لوگ دل کھول کر کے اس میں حصہ لیجئے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، ہماری مسجد کے اندر مسجد الفرقان میں اس بار خواتین کے اعتکاف کے لیے بھی جو ہے انتظام انشاءاللہ کیا جائے گا۔ ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے اس چیز کو۔ دیکھو، اعتکاف بیٹھنا نفلی عبادت ہے، اور یہ چیز اس لیے کی گئی ہے، میں نے وضاحت اپنی طرف سے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ خواتین کو بہت زیادہ، کیوں اتنا زیادہ؟ دیکھو، بہت سارے لوگ ہمارے پاس کاماریڈی کے ہیں جو شہروں میں جا کر کے اعتکاف بیٹھتے ہیں الحمدللہ، اور کئی سالوں سے بیٹھتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کر کے شہروں میں بیٹھتے ہیں جہاں انتظامات ہیں، حیدرآباد وغیرہ جا کر کے۔ ہم نے سوچا بھائی ذمہ داروں نے بھی یہی انتظام کیا جائے الحمدللہ، اور اس کا باقاعدہ رولز بنائے گئے ہیں۔ دیکھو، ایسے نہیں ہے کہ مطلب خواتین کی عزت، آبرو، ان کا پردہ وہ فرض ہے، اور اعتکاف بیٹھنا نفل ہے، تو نفل کو ادا کرنے کے لیے فرض کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے فرض پر بہت زور دیا گیا ہے، اس کے رولز بنائے گئے ہیں، جو ہے نا وہ گروپوں میں موجود ہیں، ذمہ داروں سے مل کر کے آپ وہ لے سکتے ہیں، باقاعدہ اس کو فارم کو فل اپ کرنا ہوگا، اس میں لکھے گئے ہیں باقاعدہ کہ پردے کا مکمل آپ اہتمام کریں گے، مسجد کے اندر رہ کر کے بھی اچھی طریقے سے صاف صفائی کا خیال کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے فون بالکل بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، دن میں کوئی بھی ملنے کے لیے نہیں آ سکتا ہے، جو کچھ ہے، کوئی خاتون کچھ کپڑا لے کر کے آ رہی ہیں، کھانا لے کر آئیں، وہ عشاء میں آئیں گی خاتون ہے نا ان کے گھر کی، اور وہی دے کر کے پھر واپس، اس کے علاوہ نیچے کا پورا جو حصہ رہے گا وہ لاک رہے گا، ہے نا، پورا تمام چیزیں ان کے واسطے کی جائے گی، نیچے پورا ان کا انتظام کیا جائے گا، کوئی بھی مرد اوپر جو ہے، سارے مرد اوپر ہی نماز پڑھیں گے، یعنی اب ہم 10 دنوں کے لیے پورا اوپر ہی، 5 وقت کی نمازیں بھی ہماری اوپر ہی ہوں گی، نیچے کچھ بھی نہیں، نیچے پورا سپریٹ لیڈیز کے لیے کر دیا جائے گا یہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت تمام چیزیں جو رولز میں لکھی ہوئی ہیں، آپ پڑھ کر کے اور وہاں فارم بھر کر کے تب آپ جو ہے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سب کیا جا رہا ہے کیونکہ دیکھو خواتین کا معاملہ ہے نا، خواتین کو جہاں عبادت نیکی ایک طرف ہے، بے شک الحمدللہ اچھی چیز ہے، لیکن جو اسلامی پردہ ہے، اسلامی جو چیزیں ہیں، ان کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے، ان سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے مرد بھی الحمدللہ بیٹھے، ان کے واسطے بھی اوپر انتظام رہے گا، ہے نا، اوپر انتظام رہے گا، لیڈیز کے لیے نیچے رہے گا، لیڈیز کا سپریٹ نیچے ہے، مرد کا اوپر، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 اعلانات تھے جو آپ لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے مجھے کہا گیا تھا، سو میں نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ہم نے آج سنی ہیں، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ، رمضان کا مقدس مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہم نے کچھ خاص حاصل نہیں کیا ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم سے کون سا اچھا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اے اللہ، ہماری چھوٹی موٹی ان جو ہے عبادتوں کو تو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے مردوں خواتین کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ باری تعالیٰ، جمعہ کے اس بہترین دن میں، اس بہترین، جبکہ خطیب ممبر پر ہوتا ہے، بہترین وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اور اس مقدس مہینے میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا کی زندگی ہماری کامیاب بنا دے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب بنا دے۔ اے اللہ، ہماری نسلوں کو سنوار دے، ہماری نسلوں کو سدھار دے۔ اے اللہ، حالات ایسے ہیں، کفر کی آندھیاں اتنی زور سے ہیں اور بے حیاؤں کی آندھیاں اتنی زور سے ہیں کہ دل عجیب سا ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں سوچ کر، لیکن مستقبل تو بہتر تو ہی جانتا ہے۔ بہتر کر، تمام حالات بہتر کر، حالات کا بدلنے والا اور حالات پر جو ہے کنٹرول رکھنے والا تو ہے۔ تیری ذات سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، تیری رحمتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں، تیری مغفرت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اللہ تو ہمارے لیے رحیم ہو جا، کریم ہو جا، غفور ہو جا، رحمان ہو جا۔ اے اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگیاں ہیں، خطاؤں سے، سیاہ کاریوں سے بھری ہوئی زندگیاں ہیں، لیکن تجھ سے، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے میرے مولا، ہمیں معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے۔ بشر ہیں، انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور تو بھی جانتا ہے کہ ہم سے غلطیاں تو ہوں گی ہی، لیکن تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو میں نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اگر تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟
اگر تیرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو کس سے ہاتھ پھیلائیں گے؟ اگر تجھ سے رحمت کی امید نہیں رکھیں گے تو کس سے رکھیں گے؟ ہمارا تیرے سوا کوئی کچھ نہیں، تیرے سوا کسی کو جانتے بھی نہیں، تیرے سوا کسی کو مانتے بھی نہیں، تیرے سوا کسی کے سامنے جھکتے بھی نہیں، تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں، تیرے سوا کسی کے سامنے گڑگڑاتے نہیں، تیرے سوا کسی کے سامنے کوئی امید رکھتے نہیں، نہ جانتے ہیں اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، مانگتے تجھ سے ہیں، جانتے تجھ کو ہیں، پوچھتے تجھ کو ہیں، سجدہ تجھ کو کرتے ہیں، تو اللہ تیرے در کے سوا کہاں جائیں گے؟ تیرے علاوہ کس سے مانگیں گے؟ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کا درگزر فرما دے، ہماری زندگیوں کے اندر اس رمضان سے بدلاؤ عطا فرما دے۔ رمضان تو جس مقصد کے لیے دیتا ہے کہ متقی بن جائیں، اے اللہ ہمیں متقی بنا دے، یہ رمضان ہمارے لیے متقی بنانے والا بن جائے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح عطا فرما دے، ہمارے آپسی معاملات کے اصلاح عطا فرما دے، ہمارے دلوں سے اندر جو بیماریاں ہیں، قدورت، حسد، نفرت، بغض، کینہ، کپٹ، غیبت، چغلی، اے اللہ ان تمام برائیوں کو ہمارے دلوں سے دور فرما دے، ہمارے دلوں کو بہترین بنا دے، وہ دل بنا دے جس میں قرآن ہو، وہ دل بنا دے جس میں اذکار ہو، وہ دل بنا دے جس میں اے اللہ تیری محبت ہو، وہ دل بنا دے جس میں تیرے نبی کی محبت ہو، تیرے صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان کی محبت ہو، بہترین تعلیمات ہو، ایسا دل بنا دے اور ہمارے دلوں سے غلاظت کو، گندگیوں کو دور فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔